صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADE_EILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی اور فیس بک یاد الہی، اس کو یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف آپ دیکھ سکیں، جان سکیں، سن سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم ہستی، خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے، اہل بیت کرام علیہم رضوان میں سے سیدنا زید بن سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ اولاد کے مناسب رشتوں کے لیے وظیفہ۔ بعض اوقات والدین پوچھتے ہیں اولاد کے مناسب رشتوں کے لیے، تو والدین ماں باپ دونوں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، یا دونوں میں سے کم از کم ایک لازمی پڑھیں۔ سورۃ النمل یہ 19ویں پارے کے آخری ربع سے شروع ہو رہی ہے۔ 4 رکوع جو ہیں وہ 19ویں پارے میں ہیں اور 3 رکوع جو ہیں وہ 20ویں پارے کے شروع میں ہیں۔ تو یہ 20ویں پارے کے شروع میں سورۃ النمل کی آیت مبارکہ 62، 20ویں پارے کے شروع میں تقریباً 20ویں پارے کی آغاز میں تیسری آیت بنتی ہے، لیکن سورۃ النمل کی یہ آیت نمبر 62 ہے، سورۃ النمل آیت نمبر 62۔ تو یہ سورۃ النمل کی آیت مبارکہ 62 کثرت کے ساتھ پڑھنے سے انشاءاللہ جلد مناسب رشتہ مل جائے گا۔ اول آخر درود پاک تعداد میں لازمی پڑھیں، ماں باپ بھی پڑھیں اور بچہ بچی، لڑکا لڑکی جو بھی ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آیت مبارکہ کیا ہے؟ سورۃ النمل کی آیت مبارکہ 62 صبح اور شام کثرت سے پڑھنی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اول آخر درود پاک لازمی پڑھنا، چاہے ایک مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں تعداد میں۔ آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ ترجمہ یوں، اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، یا وہ جو لاچار کی، بے قرار کی سنتا ہے جب وہ اسے پکارے، اور وہ برائی دور کر دیتا ہے، اور وہ تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے؟ بہت ہی کم دھیان کرتے ہو، بہت ہی کم غور و فکر کرتے ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت ہی وہ ہستی ہے کہ جو ہر ایک کی دعا کو سنتا ہے، پکار کو سنتا ہے، اور پھر اگر اسے کوئی برائی، کوئی مشکل پہنچے تو وہ مشکل دور فرما دیتا ہے، برائی دور کر دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ہی تو تمہیں زمین کا وارث بنا دیا ہے، یعنی زمین میں خلافت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا کیا تم اللہ کے ساتھ کیا اور بھی کوئی خدا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ کیا تم بہت ہی کم اس پر دھیان دیتے ہو، دھیان کرتے ہو، بہت ہی کم اس طرف توجہ کرتے ہو۔ بہرحال سورۃ النمل کی آیت مبارکہ 62 اس کو کثرت سے پڑھیں، صبح شام پڑھیں، بس اول آخر تعداد میں درود پاک لازمی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی مناسب رشتے کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ یہ آج کا وظیفہ آپ کو، آپ کی اولاد کو، کسی کو بھی ضرورت ہے ضرور اپنے معمول میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء اقرباء، رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے،
میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بھائی مسلمان بہن کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام زید رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں گرامی آپ کا زید ہے اور عام طور پہ زید پڑھ دیا جاتا ہے، اردو میں ہم زید ہی بول دیتے ہیں۔ سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ صاحبزادے ہیں، شاہزادے ہیں۔ سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ چھوٹے بھائی ہیں۔ اس میں گرامی جیسے میں نے عرض کیا زید ہے اور کنیت آپ کی ابو الحسین ہے، اور زید شہید کے نام سے آپ معروف ہیں، مشہور ہیں، جانے جاتے ہیں، آپ کو یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی بھی شہادت ہوئی اور بالکل اسی انداز، اسی طریقے کے ساتھ اور انہی لوگوں کی وجہ سے کہ جن لوگوں کی وجہ سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، کوفیوں کی وجہ سے آپ کی بھی شہادت ہوئی۔ آپ کا حسب و نسب دیکھا جائے تو قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، سادات بنو ہاشم، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ فاطمۃ الزہرا، طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دادا جان ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے پردادا جان ہیں، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا آپ کی پردادی جان ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جد امجد ہیں۔ اتنی خوبصورت، اتنی پاکیزہ، عظمت والی نسبتیں آپ کو حاصل ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ، ان کے نام کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں، مختلف اقوال منقول ہیں، جن میں سے جیدہ اور حیدان وغیرہ یہ نام جو ہیں زیادہ معروف ہیں، اور بعض نے یہ بھی لکھا، بالخصوص الطبقات القبریٰ میں، سیر اعلام النبلاء میں، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں، اور نور الابصار میں، کہ آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں ان کا تعلق سندھ سے تھا، اور انہیں سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کیا گیا، اور سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کا ان سے عقد ہوا، تو ان سے سیدنا امام زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ جیسے عظمت و شرف والے شاہزادے جو ہیں یہ پیدا ہوئے، ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ولادت باسعادت کے حوالے سے مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور پھر سال ولادت میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت جو ہے یہ 78 ہجری میں ہوئی، بعض نے 80 ہجری میں، راجح قول 80 ہجری کا، بعض نے 78 ہجری کا بھی، اور دیگر مختلف سنون جو ہیں مختلف سال ان کا بھی ذکر کیا، لیکن جو راجح قول ہے جس کو ترجیح دی گئی وہ یہی ہے کہ 80 ہجری میں مدینہ المبارکہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور پھر آپ نے اپنے والد گرامی سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کی پرورش میں 15 سال گزارے، 15 سال اپنے والد گرامی سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کے زیر تربیت رہے، انہی سے قرآن و حدیث اور فقہ کا علوم اخذ کیا، انہی سے ہر قسم کی تعلیم و تربیت، فیضان و معرفت پایا، اور چونکہ 95 ہجری میں سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ کا وصال ہے، آپ کا شہادت ہے، تو 15 سال تک اپنے والد بزرگوار ان سے فیض و برکات پائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے برادر اکبر، اپنے بڑے بھائی سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے آپ نے علوم و فنون پائے، فیضان و معرفت پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی،
تو مدینہ طیبہ 80 ہجری ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بزرگ چند ایک موجود ہیں، اور تابعین اعظام علیہم رضوان کی کثرت ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کرنے والے بھی ہیں، اور مدینہ طیبہ میں جو ہیں وہ تو بالخصوص صحابہ کرام علیہم رضوان کی اولاد میں سے ہیں، یا اہل بیت کرام وہ جنہیں صحابیت کا بھی شرف ملا ان کی اولاد میں سے ہیں، جیسے خود سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ تو خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کا مصداق یہ زمانہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا قرن اول سب سے خیر و برکت بھلائی والا، پھر تابعین اعظام علیہم رضوان کا قرن دوم جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے قرن اول کے ساتھ متصل ہے، اور پھر قرن سوم قرن ثالث تیسرا دور جو تابعین اعظام علیہم رضوان کا، جنہوں نے صحابہ کرام تابعین اعظام علیہم رضوان کی زیارت کی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرما دیا کہ جس نے میری زیارت کی، ایمان کی حالت میں جس مسلمان نے میری زیارت کی اور میری زیارت کرنے والے کی زیارت کی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین اعظام علیہم رضوان، ان کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خاص طور پر بشارت عطا فرما دی کہ یہ جنتی ہیں، انہیں جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ اور اسی طرح جو پہلی میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر میرا قرن ہے، میرا ظاہری زمانہ ہے جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، پھر جو اس سے ساتھ متصل ہے یعنی تابعین اعظام علیہم رضوان کا زمانہ، پھر جو اس کے ساتھ متصل ہے یعنی تابعین اعظام علیہم رضوان کا زمانہ۔ تو سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ اہل بیت کرام میں سے بھی ہیں، اور تابعین اعظام علیہم رضوان میں سے بھی ہیں، یعنی جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت بھی کی ہے۔ اور سیدنا امام زید رضی اللہ عنہ یہ تابعین اعظام علیہم رضوان میں سے تو ہیں ہی، اور چونکہ چند ایک صحابہ کرام علیہم رضوان ان کا وصال، جن میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی ہیں، یہ بھی مدینہ طیبہ میں رہے اور آخری عمر میں بصرہ میں چلے گئے، تو چند صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی انہوں نے زیارت کی ہوگی، تو اس وجہ سے یہ تابعین اعظام علیہم رضوان میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ہر حوالے سے، علمی حوالے سے، حسب نسب کے حوالے سے، زہد و تقوی کے حوالے سے، ہر حوالے سے سیدنا امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے اعلیٰ مقام پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ مدینہ طیبہ قرآن و سنت، فقہ، علوم، معرفت، فیضان کا گہوارہ تھا، مرکز تھا، اور پھر جس گھرانے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی وہ تو علم نبوت کا وارث تھا، اور والد گرامی آپ کے انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست فیضان پایا تھا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ ان سے بھی فیضان پایا، اور اگر 38 ہجری آپ کا یوم ولادت باسعادت سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کا ہے، تو پھر 2 سال تک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کے توجہات بھی حاصل رہیں۔ تو یوں ان تمام ہستیوں نے، بالخصوص جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، سیدنا امام زید رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے والد گرامی سے خاص طور پر یہ تمام ہستیوں کے علوم جو ہیں، فیضان جو ہیں، یہ حاصل کیے، حتیٰ کہ بچپن میں ہی آپ علم و تقوی اور اخلاق اور پاکیزگی، تزکیہ باطن اور روحانیت کے ایک اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ جیسے آپ کے والد گرامی زین العابدین تھے، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ عابدوں کے سردار اور پیشوا بنے۔ آپ علم روحانیت، علم معرفت جسے علم الاحسان کہتے ہیں، اس میں بھی راہبر و رہنما بنے، اور قرآن و حدیث کے بہت بڑے عالم بھی بنے۔ عالم بنی ہاشم بھی آپ کو کہا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سید الفقہاء بھی تھے آپ، یعنی فقہاء کے بھی سردار تھے۔ تو یوں سمجھیے کہ تمام علوم، فیضان، معرفت آپ کو حاصل تھی۔ معذرت ناظرین و سامعین، الحمدللہ۔ آپ
کہ والد گرامی کا جب وصال ہوا سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، تو چونکہ آپ سن بلوغ کو پہنچ چکے تھے، یعنی 15 سال آپ کی عمر مبارکہ تھی، تو پھر والد گرامی کے بعد آپ نے اپنے بڑے بھائی سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ، ان کی آپ کی حفاظت میں رہے، ان سے علوم حاصل کیے، ان سے فیضان پایا، اور اللہ رب العزت کی خشیت، ڈر، خوف، تقوی جو کہ بندہ مومن کا ایک وصف ہے، نمایاں وصف ہے، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت، عظمت، شرف، کمال میں وہی کامل ہوتا ہے جو تقوی میں کامل ہوتا ہے۔ تو آپ خود فرماتے ہیں اور قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں نے اتنا شعور سنبھالا کہ اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ کا فرق سمجھنے لگا، تو فرماتے ہیں اس وقت سے میں نے ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا، اور جب سے مجھے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب لے گا، اس دن سے میں نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو ترک کر دیا ہے۔ دائیں اور بائیں ہاتھ کا کب سے پتہ چل جاتا ہے بچوں کو؟ چھوٹی عمر سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ میں نے تو چھوٹی عمر سے ہی اپنے والد گرامی سے ایسی تربیت پا لی ہے کہ جھوٹ بھی کبھی نہیں بولا، اور اللہ کی حدود کو بھی کبھی پامال نہیں کیا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کبھی روا نہیں رکھا، اپنے لیے جائز نہیں سمجھا، کبھی حرام کاموں کا ارتکاب نہیں کیا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ کا حیات مبارکہ کیوں نہ ہو۔ سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کے آپ شہزادے ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ پوتے ہیں، سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ کے آپ چھوٹے بھائی ہیں۔ تو اس خانوادہ میں، خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ عین نور ہیں۔ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ نے فرما دیا کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے 2 چیزیں آئیں، پہلی چیز اللہ کا نور، اور دوسری اللہ کی کتاب جو کتاب واضح ہے، کتاب مبین۔ یہاں پہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، دیگر صحابہ کرام، مفسرین، محدثین نے یہی لکھا کہ یہاں نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم ہیں۔ آپ کے ظاہری حسن و جمال کا ذکر کیا جائے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال عطا فرمایا۔ باطنی حسن و جمال، سیرت و کمال تو تھا ہی تھا، ظاہری حسن و جمال آپ مکمل، آپ کی معتدل جسمانی بناوٹ تھی، قد دراز تھا، داڑھی آپ کی گھنی، سینہ فراخ اور کشادہ، اور اسی طرح ناک جو ہے وہ بلندی کی طرف مائل تھی، بہت زیادہ لمبی نہیں لیکن مائل بلندی۔ سر اور داڑھی کے بال آپ کے سیاہ تھے، البتہ دونوں رخساروں کے اطراف میں کچھ سفید بال آ چکے تھے۔ لباس میں زیادہ تر آپ سفید جبہ اور امامہ، سیاہ امامہ زیادہ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ نے انگوٹھی بھی پہنتے تھے، جو سنت کے مطابق چاندی کی ایک انگوٹھی 4.5 ماشے، جس پر یہ نقش تھا، اصبر تؤجر اصدق تنجو، یعنی صبر کرو تو اجر پاؤ گے، اور سچ بولو تو نجات پاؤ گے۔ کتنی خوبصورت پیغام ہے کہ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل اجر و ثواب پا لیں گے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی بالخصوص آخرت میں عطا فرمائے گا، اور سچ بولیں گے تو نجات پائیں گے۔ اور یہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے صدق ینجی، سچ جو ہے وہ نجات دلاتا ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کرتا ہے، اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو ان کے لیے اجر ہی اجر ہے، ان کے لیے اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ بہرحال یہ اس آپ کی انگوٹھی کے نقش سے جو اس کے اوپر لکھا ہوا، اس سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہستیاں صبر و تحمل کا پیکر تھیں، یہ ہستیاں سچ اور حق
کا پیکر تھیں۔ آج بھی جب ہم ان ہستیوں کا ذکر پاک کرتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں، تو پھر ان کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کے کردار، اس سے واقفیت تو حاصل ہو، یہ تو ضروری ہے، لیکن واقفیت حاصل کر کے جہاں ہم ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہاں ان کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ پھر ہم ان کے بھی نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں، کیونکہ یہ اہل بیت کرام، صحابہ کرام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں، عظیم ہستیاں ہیں۔ اسی طرح آپ کے عقد کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ 3 آپ نے عقد فرمائے، ایک بیوی، ایک آپ کی جو زوجہ ہیں وہ ریطہ بنت ابی ہاشم ہیں، جن سے آپ کے مشہور و معروف شہزادے سیدنا یحییٰ بن زید رضی اللہ عنہ، ان کی ولادت باسعادت ہوئی اور یہ خراسان میں شہید ہوئے۔ اسی طرح جب آپ کوفہ میں قیام پذیر تھے، مدینہ طیبہ سے آپ بھی کوفہ کی جانب تشریف لائے، جیسے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا صرف اس وجہ سے کہ اسلام کی ریاست پھیل رہی تھی، اور پھر اس کے علاوہ مدینہ طیبہ میں کوئی ایسے معاملات نہ ہوں جس سے مدینہ طیبہ کی حرمت پامال ہو، جیسے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، آپ کو شہید کیا گیا، بلوائیوں نے، فسادیوں نے مدینہ طیبہ کی حرمت کو بھی مد نظر نہ رکھا، تو بس آپ اس طرح کے معاملات سے بچنے کے لیے مدینہ طیبہ سے آپ نے دارالخلافہ جو ہے، کیپٹل جو ہے وہ کوفہ کی جانب منتقل فرمایا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ بھی کوفہ میں رہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بھی رہے، پھر واقعہ کربلا کے دوران کوفہ کی جانب رخت سفر باندھا، لیکن یزید ابن زیاد ابن سعد ان کے احکامات کی وجہ سے حر جو 1000 دستے کے ساتھ تھا تو وہ میدان کربلا میں آنا پڑا۔ بہرحال سیدنا امام امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ، آپ نے بھی کوفہ میں قیام فرمایا، اور اس کوفہ میں قیام کے دوران آپ نے 2 خواتین سے عقد کیا، ایک قبیلہ بنو سلیمہ میں یعقوب بن عبداللہ سلمی ان کی صاحبزادی سے، اور دوسرا قبیلہ ازد میں عبداللہ بن ابل امبس ازدی ان کی صاحبزادی سے۔ تو ان کے علاوہ ایک باندی کا بھی آپ کے عقد کے حوالے سے ذکر ملتا ہے، جس سے اللہ تعالی نے آپ کو 3 بیٹے عطا فرمائے، سیدنا عیسیٰ، سیدنا حسین اور سیدنا محمد رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اسی وجہ سے یہ ایک صاحبزادے آپ کے حسین بھی ہیں، آپ کے دادا جان کی نسبت سے آپ نے ان کا نام رکھا، تو اسی وجہ سے آپ کو ابو الحسین بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ کی اولاد میں یہ 4 صاحبزادے ہیں، یعنی سیدنا یحییٰ، سیدنا عیسیٰ، سیدنا حسین اور سیدنا محمد، ان کے علاوہ آپ کی کوئی اولاد نہیں۔ بہرحال سیدنا یحییٰ ان کے حوالے سے ملتا ہے کہ ان کے پیچھے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، باقی تینوں بیٹوں کی اولاد تھیں، اور جو زیدی سادات کرام ہیں وہ سیدنا امام زید رضی اللہ عنہ کے انہی تینوں صاحبزادوں کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ قرآن مجید، فرقان حمید، تفسیر اس کے بھی عالم تھے، کیونکہ صحابہ کرام بالخصوص، پھر تابعین اعظام اور بالخصوص اپنے والد گرامی، اپنے بڑے بھائی، ان سے آپ نے قرآن، حدیث، فقہ کا علم حاصل کیا تھا، اور آپ کے والد گرامی سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ وہ خود بھی مفسر قرآن تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، عالم تھے، تو سبھی علوم ان سے اخذ کیے، اپنے بھائی سے اخذ کیے، حتیٰ کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کیا، اور چونکہ اس دور میں یہی ایک دستور تھا، رواج تھا کہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام علیہم رضوان اپنے بچوں کو شروع عمر میں ہی قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرا دیا کرتے تھے، اور پھر زندگی بھر قرآن کریم کے ساتھ ان ہستیوں کا، ان کی اولادوں کا تعلق قائم رہتا، انہیں تلاوت کلام پاک کرتے رہتے، جب قرآن مجید فرقان حمید حفظ کر لیتے تو پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے معانی، مفاہیم، تفسیر، یہ علوم اخذ کرتے، اور پھر چونکہ عربی ان کی اپنی زبان تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام اور تابعین اعظام اور اہل بیت کرام کے ساتھ نسبتیں ہیں، تو ان سے بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے حاصل شدہ علوم جو ہیں قرآن و حدیث کے، وہ یہ ہستیاں حاصل کیا کرتی ہیں۔ اسی طرح علم حدیث کی طرف آپ متوجہ ہوئے تو اپنے والد گرامی سے بھی علم حدیث حاصل کیا، اپنے بڑے بھائی ان سے بھی علم حدیث حاصل کیا، اور اسی طرح کئی دیگر لوگوں کا، تابعین اعظام علیہم رضوان کا ذکر ملتا ہے کہ جن سے آپ نے علم حاصل کیا، حتیٰ کہ جو مدینہ طیبہ کے 7 بڑے فقہاء ہیں جنہیں فقہائے 7 کہتے ہیں، ان سے بھی آپ نے شرف تلمذ طے کیا، یعنی سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ، سیدنا عروہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہم، سیدنا خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، سیدنا سلیمان بن یسار اور سیدنا عبید اللہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ مجمعین۔ اسی طرح پھر آپ نے مدینہ طیبہ میں بھی اور بالخصوص کوفہ اور بصرہ میں آپ سے آگے تبع تابعین اعظام علیہم رضوان امت مسلمہ نے قرآن، حدیث اور فقہ کا علم جو ہے یہ اخذ کیا، حتیٰ کہ کئی لوگوں نے آپ سے جو علم اخذ کیا اس کا ذکر کیا۔ عبداللہ بن عیسیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ میری سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں کچھ احادیث سنائیں تو انہوں نے وہ احادیث اسی وقت تختیوں پر لکھ لیں اور انہیں یاد کر لیا۔ اسی طرح آپ نے قرآن پاک، حدیث، فقہ، عقائد، عربی، ادب وغیرہ کے تمام علوم جو ہیں یہ خود بھی اخذ کیا اور پھر انہیں امت مسلمہ تک بھی پہنچایا۔ سیدنا امام زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اساتذہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں جن سے آپ نے علوم اخذ کیے، 2 عظیم ہستیوں کا تو ذکر ہوا، آپ کے والد گرامی اور برادر اکبر، ان کے علاوہ بالخصوص حدیث مبارکہ جو ہے یہ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے آخر میں جن کا وصال ہوا، ان سے بھی ملاقات ہوئی آپ کی، تو آپ نے ان سے بھی بعض احادیث مبارکہ جو ہیں سماع کی، روایت کی، اور اسی طرح آپ نے جن جن صحابہ کرام علیہم رضوان سے روایات لیں وہ روایات آگے لوگوں تک پہنچائیں، اور پھر تابعین اعظام علیہم رضوان کی ایک بڑی جماعت سے آپ نے حدیث مبارکہ سماع کی، وہ بھی آگے علم حدیث کا پہنچایا امت مسلمہ تک۔ آپ کے شیوخ جو ہیں ان میں سے سیدنا امام زین العابدین، سیدنا امام باقر، سیدنا محمد بن اسامہ بن زید، سیدنا ابان بن عثمان بن عفان، سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مجمعین، ان کے نام جو ہیں یہ نمایاں ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ کے تلامذہ کا ذکر کیا جائے تو سب سے پہلے آپ کے صاحبزادے سیدنا حسین بن زید، سیدنا محمد بن زید، انہوں نے آپ سے قرآن و حدیث، فقہ، تمام علوم حاصل کیے۔ پھر ان کے ساتھ ساتھ ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے آپ سے شرف تلمذ طے کیا، یعنی آپ کی شاگردی اختیار کی، قرآن و حدیث اور فقہ کا علم اخذ کیا، جن میں اجلح بن عبداللہ، آدم بن عبداللہ، اسحاق بن سالم، اسماعیل بن عبد الرحمن، اسی طرح بسام سیرفی، ابو حمزہ ثابت بن ابی صفیہ صومالی، اسی طرح خالد بن صفوان، راشد بن سعد کوفی، زبید یامی، زیاد بن منظر حمدانی، سعید بن خیسم ہلالی، عبد الرحمن بن ابی زناد، ابو خالد عمر بن خالد واسطی، فضیل بن مرزوق، عبد الرحمن بن حارث، ہارون بن سعد، ہاشم بن برید، منصور بن معتمر، اور امام جعفر صادق جو آپ کے بھتیجے ہیں۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ، انہوں نے بھی آپ سے علم اخذ کیا، امام زہری، امام اعمش، امام شعبہ، یہ ائمہ فقہ اور حدیث آخر میں جو یہ بڑے نام، تو ان عظیم ہستیوں نے آپ سے قرآن و حدیث اور فقہ کا علم اخذ کیا، تو اس سے بھی آپ کے علم و فضل کا جو مقام ہے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو تمام علوم عطا فرمائے، قرآن و حدیث میں بھی کمال، فقہ میں بھی کمال، فصاحت و بلاغت ایسی کہ جب خطبات ارشاد فرماتے تو لوگ بڑی توجہ کے ساتھ سنتے اور اس بات کے اعتراف کرتے کہ آپ بہت فصیح اللسان تھے، بہت فصاحت و بلاغت کے ساتھ خوبصورت خطبہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال آپ نے پوری زندگی قرآن و حدیث اور فقہ سمجھنے، سیکھنے، اخذ کرنے، یہ علوم
اور پھر آگے امت مسلمہ تک پہنچانے میں گزاری۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ ہشام بن عبد الملک جو بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے وقت کا حکمران تھا، یہ ملک شام کے مشہور شہر اور دارالخلافہ دمشق میں رہتا تھا، شام کا جو کیپٹل ہے۔ اس نے 105 ہجری میں خالد بن عبداللہ قصری اس کو کوفہ اور بصرہ کا والی بنایا، گورنر بنایا، اور پھر 120 ہجری میں اس کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ پہ یوسف بن عمر ثقفی کو عراق کا والی بنا دیا، عراق کا حکمران بنا دیا، جو کہ کوفہ کے قریب ہیرا اس شہر میں رہتا تھا۔ اور یہ شہر اس وقت کوفہ سے صرف 3 میل کی دوری پر تھا، یوں سمجھیں کہ تقریباً 5 کلومیٹر دور تھا۔ اگرچہ اب اس شہر کا نام و نشان باقی نہیں رہا، تو کوفہ جو عراق کا مرکزی اور مشہور شہر تھا، اس کا حکمران اب یوسف بن عمر ثقفی کے ماتحت بھی ہی شمار ہوتا تھا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یوسف بن عمر ثقفی ہی کوفہ کا بھی حکمران تھا، چونکہ پورے عراق کا یہ حکمران تھا۔ تو اس شہر کا گورنر حکم بن سلط یہ یوسف بن عمر ثقفی کے زیر نگرانی تھا، اسی کے حکم کے مطابق چلتا تھا۔ تو خالد قصری جو ہے یہ معزول ہونے کے بعد، چونکہ اس کی جگہ پر یوسف بن عمر ثقفی آیا تھا، تو یہ یوسف ثقفی کے پاس گیا اور اس نے ایک جھوٹا الزام لگایا سیدنا امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ میں نے ان کے پاس بہت سا مال امانت رکھوایا تھا، لہذا وہ مال ان سے اب مجھے واپس دلوا دو۔ تو یوسف ثقفی نے عراق سے ہشام بن عبد الملک کو دمشق میں شام میں خط لکھا، جو اس وقت عموی حکمران تھا، اور یہ جو الزام تھا اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ چونکہ یہ الزام جھوٹا تھا، لیکن یہ خالد قصری نے بظاہر اس کو یہی باور کرایا کہ یہ الزام درست ہے۔ تو اس میں یہی تھا کہ جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدنا زید بن سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ نے خالد قصری کا بہت زیادہ مال جو ہے وہ دبا رکھا ہے اور وہ ان سے واپس دلوایا جائے۔ اب ہشام کا عموی حکمرانوں کا اکثر کا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان دو ہستیوں کو چھوڑ کر باقی تقریباً تمام حکمرانوں کا سلوک جو ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ بھی ظالمانہ ہی تھا، اور خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو ان کے اندر یہ خلش رہتی تھی کہ کہیں یہ خلیفہ نہ بن جائیں، یہ حکمران نہ بن جائیں، لوگ ان کے پاس زیادہ آنا جانا نہ شروع کر دیں۔ تو بس یہ ہشام بن عبد الملک اس کے دل میں بھی یہی بات تھی، یہ سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اچھی سوچ نہیں رکھتا تھا۔ تو جب خط اس کو ملا تو اس نے گورنر مدینہ کو خط لکھا کہ زید بن علی رضی اللہ عنہما ان کو مدینہ طیبہ سے میرے پاس بھیجو، دمشق میں شام میں۔ تو گورنر مدینہ نے آپ کو یہ پیغام بھیجا اور کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ اس معاملے میں بے قصور ہیں، لیکن جو بادشاہ ہشام بن عبد الملک ہے اب یہ اس کا حکم ہے، تو اس لیے بہرحال آپ کو دمشق جانا پڑے گا، شام جانا پڑے گا۔ تو آپ پھر وہاں سے شام تشریف لے گئے۔ ہشام کے پاس جب پہنچے تو اس نے آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم میرے پاس خالد قصری کی کوئی امانت نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم کسی کا مال کبھی غصب نہیں کرتے، اس پر قبضہ نہیں کرتے۔ کافی سوالات کے بعد، جرا کے بعد ہشام نے آپ کی بات تسلیم کر لی، اور آپ کی صداقت واضح تھی، لیکن جان بوجھ کر اس نے آپ سے کہا کہ آپ میرے نزدیک نصرانیہ کے لڑکے یعنی خالد قصری سے زیادہ سچے ہیں، لیکن آپ عراق چلے جائیں اور یوسف ثقفی اس کے سامنے یہ معاملہ جو ہے آپ لے جائیں، اور وہ تحقیق کرے گا، اس کے مطابق اگر آپ سچے ہوئے اور خالد جھوٹا ہوا تو پھر وہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ بہرحال سیدنا امام زید رضی اللہ عنہ وہاں سے کوفہ تشریف لے گئے۔ جب کوفہ میں پہنچے تو یہاں پر جو یوسف بن عمر ثقفی تھا، اس کا بھی آپ کے حوالے سے جو معاملات تھے، آپ کے حوالے سے اس کی سوچ بھی اچھی نہیں تھی، تو اس نے
اس کو جو خط لکھا گیا ہے شام کی طرف سے کہ زید بن علی جب کوفہ پہنچیں تو ان کو کوفہ سے نکال دینا اور مدینہ طیبہ واپس بھیج دینا۔ چنانچہ جب یہ حکم ملا تو یوسف بن عمر ثقفی نے آپ کو کوفہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور آپ کوفہ سے مدینہ طیبہ کی جانب رخت سفر باندھ کر واپس روانہ ہو گئے۔ ابھی کوفہ سے باہر سفر پر ہی تھے، راستے پر ہی تھے، کوفہ کے قریب ہی ایک مقام عزیب پر، اور بعض روایات کے مطابق مقام قادسیہ پر، یہ آج بھی عراق میں موجود ہے یہ علاقہ۔ تو کوفیوں کے کئی لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاس آ پہنچے اور آپ سے ظاہری محبت کا اظہار کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اے امام، آپ یہاں سے مدینہ طیبہ واپس تشریف نہ لے جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے حق کی آواز پر آپ کا ساتھ دیں گے، اور ان جابر حکمرانوں کے خلاف ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ آپ نے فرمایا، حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کے ہاتھوں اس ظالم اموی حکومت کا خاتمہ فرما دے گا، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ اے کوفیوں، میں تمہیں جانتا ہوں، تم وہی ہو جنہوں نے میرے دادا جان سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کر یوں ہی بلایا، قسمیں کھائیں، وعدے کیے اور انہیں شہید کروا دیا اور ان کا ساتھ نہ دیا، بلکہ تمہاری تلواریں یزید اور ابن زیاد کے ساتھ تھیں۔ تو اس موقع پر انہوں نے بڑی قسمیں اٹھائیں، اللہ کا واسطہ دیا آپ کو کہ آپ ہی اس وقت اس مقام کے لیے موزوں ہیں۔ تو بالکل جیسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت فرمایا اور حق کا ساتھ دینا قبول کیا، اور اس حق پر ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا اس دور میں، تو عزیمت کے راستے پر وہ چلے۔ انہوں نے بھی عزیمت کا راستہ اختیار کیا، اگر چاہتے تو اس سے ہٹ سکتے تھے، رخصت کا راستہ اختیار کر سکتے تھے، کوئی اس میں ان پر مواخذہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے عزیمت کے راستے کو اختیار کیا۔ کوفیوں نے بڑی پکی قسمیں کھائیں کہ ہم ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے، کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس وجہ سے آپ کوفہ واپس تشریف لے آئے۔ جب کوفہ واپس تشریف لے آئے تو کوفہ کے بھی ہزاروں لوگوں نے، اور کوفہ کے علاوہ بصرہ، عراق کے کئی لوگوں نے، لاکھوں تک کا بھی ذکر ملتا ہے، 1 لاکھ سے کم و بیش اوپر نیچے لوگوں نے آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، کوفہ میں ٹھہرے رہے۔ لیکن جب یوسف بن عمر ثقفی اس نے ہشام بن عبد الملک کے کہنے پر ہزاروں کی تعداد میں فوج کا انتظام کیا، اسے جب پتہ چلا کہ سیدنا امام زید رضی اللہ عنہ کوفہ واپس تشریف لے آئے ہیں، گئے نہیں ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اموی حکومت کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس نے ہشام بن عبد الملک کو لکھا، اس نے مکمل طور پر ان سے لڑنے کا اس نے حکم دیا۔ تو ایک وقت آیا کہ سیدنا امام زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ لڑنے کے لیے نکلے۔ جب آپ نکلے تو دوسری جانب سے، حتیٰ کہ آپ کی تائید کے حوالے سے یہ بھی ملتا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی اس موقع پر آپ سے ملاقات کی تھی، اور مختلف روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ غالباً 1.5 لاکھ دراہم دینار جو ہیں ان کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ تو سیدنا امام زید بن سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کوفیوں کے ساتھ نکلے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ان ہزاروں کوفیوں میں سے صرف 218 آپ کے ساتھ رہ گئے، باقی اسی طرح جس طرح میدان کربلا سے پہلے کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، ان کی تلواریں یزید، ابن زیاد، شمر، ابن سعد ان کے ساتھ شامل ہو گئیں اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اسی طرح یہ کوفی بھی، انہوں نے بھی سیدنا امام زید رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا، عین موقع پر بے وفائی کی۔ لیکن سیدنا امام زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ چونکہ پختہ ارادہ کر چکے تھے، تو 218 اپنے جانثاروں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ آپ یوسف بن عمر ثقفی کے ساتھ لڑتے رہے، کئی لوگوں کو قتل کیا۔ بالآخر ایک تیر جو ہے
وہ آپ کی پیشانی میں آ کر لگا، اور جب وہ تیر نکالا جا رہا تھا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کا مقام عطا فرما دیا، آپ شہید ہو گئے۔ اور آپ کے حوالے سے یہ ملتا ہے بعض روایات میں کہ 4 سال تک آپ کے جسم مبارکہ کو سولی پر لٹکائے رکھا گیا، حتیٰ کہ یہ بھی بعض روایات میں کہ آپ کے جسم مبارکہ سے لباس، آپ کو بے لباس یعنی لباس اتارا گیا، اور یہ آپ کی کرامت، آپ کا شرف کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے جو یہ مکڑی ہے اس نے جالا بن دیا آپ کے ستر پر، اور آپ کا ستر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے چھپ گیا، اور پھر آپ کا سر انور جو ہے وہ بھی علیحدہ کیا گیا آپ کے جسم مبارکہ سے، اور یوں ہی اس کی بے حرمتی کی گئی۔ اور بعض روایات میں کہ آپ کے سر انور موتا کے علاقے میں، اردن اور سعودی عرب کے جو قریب سرحدی علاقے ہیں ان میں وہاں پہ اس سر انور کی تدفین کی گئی۔ آج بھی وہاں لوگ حاضر ہوتے ہیں، فیض و برکات پاتے ہیں۔ تو یوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان پوتے کے ساتھ بھی کوفیوں نے وہی معاملہ کیا، امویوں نے وہی معاملہ کیا جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ یوں انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام ہستیوں کی محبت بھی، کامل محبت بھی عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر ان کی تعلیمات کی پیروی کرنے والا بھی بنائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سماعت فرمانے پروگرام یاد الہی ہمیں جوائن کیا ہے محمد شیر صاحب ہیں سرگودا سے، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کو، پوری ٹیم کو، پروگرام سننے والوں کو سلام۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، روز سنتا ہوں، اللہ پاک آپ کو بہت نوازے، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ جی شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام امت مسلمہ کو سلامتی عطا فرمائے۔ مریم شکیل صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں ترجمہ تفسیر کر رہی ہوں، آپ کے پروگرام سے بھی کافی معلومات ملتی ہیں۔ چلیں جی شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ محمد کاشف صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں پروگرام روز سنتے ہیں، بہت اچھا ہے، اور سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کسی دن پروگرام میں ذکر کریں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بچے کہنا نہیں مانتے کوئی وظیفہ۔ جی میں عرض کرتا ہوں، بالکل سلطان باہو علیہ رحمہ کے حوالے سے بھی پروگرام ہوتے ہیں، کیے ہوں، پھر بھی ہوں گے، آپ سنتے رہیں۔ بچوں کے حوالے سے آپ نے بھی، ایک اور نے ہمارے لیسنر انہوں نے کہا، حسنین صاحب، کہ بھائی گالیاں دیتا ہے، آپ دونوں کے لیے جو بچے ہیں ان کو سورہ یاسین پڑھ کر دم کر کے پھونک بھی ماریں، پانی پر دم کر کے پانی بھی پلاتے رہیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ایک اور لیسنر ہیں، انہوں نے کہا فیصل آباد سے طیبہ صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ پوری ٹیم کو سلام، اور انہوں نے کہا کہ شادی کو 12 سال ہو گئے، اولاد نہیں، پریشان ہوں، کوئی وظیفہ۔ ایک تو علاج بھی کروائیے، اور دوسرا سورۃ الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، انا اعطیناک الکوثر، یہ 111 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درود تنجینا 1000 مرتبہ پڑھیں، یہ مجرب ہے، علاج بھی ساتھ کریں، اور اللہ سے رو رو کر دعا مانگیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا۔ ایک اور لسنر کہتے ہیں السلام لقمان بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اور کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل دین اسلام کا کام کر رہے ہیں، رفاعی کام بھی کر رہے ہیں، جو اچھا کام کر رہا ہے اسے سراہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک اور ہمارے لسنر، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک غالباً خواب کا ذکر کیا ہے، والدہ جو ہیں وہ پیسے بانٹ رہی ہیں، تو اس میں یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، یہ ایک ترغیب دلائی جا رہی ہے، اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ نور العین صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم ڈیلی سنتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھائی اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ عید الاضحیٰ کا گوشت جو ہے محرم سے پہلے ختم ہونا چاہیے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ جی اس میں کوئی حد نہیں ہے، یہ تو یوں ہے کہ وہ گوشت یوں کہہ لیجئے 3 دنوں میں تقسیم ہونا چاہیے، عید کے جو قربانی کے 3 دن ہیں ان 3 دنوں میں تقسیم ہو جانا چاہیے۔ ہاں بڑی فیملی ہے تو تیسرا حصہ جو اپنے لیے رکھ سکتے ہیں، اب وہ تیسرا حصہ جو رکھا ہے وہ چاہے 5 دن میں ختم کرے، مہینے میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کی جائے بالخصوص جو 2 حصے اللہ کے راستے میں دینے ہیں، پورا بھی دے سکتے ہیں تو وہ جلد سے جلد تقسیم کر دیے جائیں۔
ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم لقمان بھائی، ہماری طرف سے سلام، قرۃ العین صاحب اور عائشہ صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام۔ اور کہا کہ ہمیشہ کی طرح بھائی ہم نے آپ سے ہیپاٹائٹس کے حوالے سے وظیفہ پوچھا تھا، سورہ بینہ وہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ اور کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، یا سلام پڑھ سکتے ہیں، یا محیی پڑھ سکتے ہیں، یا شافی الامراض پڑھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت موضوع ہے آج کا، اور ہر روز کی طرح آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں۔ چلیں جی، شکریہ آپ کا، آپ نے تمام ویورز جس نے ہمیں جوائن کیا، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیا۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا